Assalamu alaikum wa rahmatullah. In this lecture, we will talk about the structure of the Parliament of Pakistan. And in this lecture, we will know the Parliament and its composition, and to know the electoral process of Pakistan, and to know the challenges in parliamentary functions. تو اس لیکچر میں ہم پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے کیا، اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اور ان کو درپیش کون سے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ ایک جمہوری نظام میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ پارلیمنٹ، جس کو ہم مجلس شورا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ کسی بھی جمہوری ریاست کا بنیادی ستون ہوتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے بیٹھ کر قوانین بناتے ہیں اور ریاستی معاملات پر بحث کرتے ہیں اور حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کا سٹرکچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت قائم کیا گیا ہے، جو ایک بائی کیمرل لیجسلیچر پر مبنی ہے۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کہتے ہیں مینس کہ دو ایوانی نظام، بائی مین ٹو، کیمرل مین ایوان، اٹ مینس کہ قانون پاس کرنے والے دو ایوان ہوں گے، تو اس کو ہم بائی کیمرل کہیں گے۔ آرٹیکل 50 کے مطابق پارلیمنٹ کے 3 حصے ہیں۔ پارلیمنٹ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں صدر، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ صدر پارلیمنٹ کا ایک رسمی حصہ ہوتا ہے، جبکہ اصل قانون سازی دونوں ایوانوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ نیشنل اسمبلی، جس کو ہم لور ہاؤس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی پاکستان کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے اور براہ راست عوام کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں کل نشستوں کی تعداد 336 ہے، اور اسی 336 نشستوں میں پھر 266 جو سیٹس ہوتے ہیں وہ جنرل نشستیں ہوتی ہے، جس پر عوام ڈائریکٹلی الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ وہ نشستیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے جو ہے منتخب نمائندے آ کر یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ ہر حلقہ ایک نمائندہ منتخب کرتا ہے اور نیشنل اسمبلی کو بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 60 نشستیں ہوتی ہیں وہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ نشستیں ہوتی ہیں جس پر براہ راست الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ سیاسی جماعتوں کو دی جاتی ہیں۔ جس جماعت کی جتنی جنرل نشستیں ہوں گی، اسی تناسب سے خواتین کی نشستیں بھی ملے گی، اور سیم اسی طرح جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہ 10 ہیں۔ غیر مسلم شہریوں یعنی مین کے ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ مت وغیرہ جو کہ شیڈول کاسٹ میں آ جاتے ہیں کی نمائندگی کے لیے یہ 10 نشستیں مخصوص ہوتے ہیں۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو نمائندگی مل سکے۔ اس طرح اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان کے پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی میں یہ جو 70 سیٹس جو ہیں، جس میں 60 سیٹس وومن کے لیے اور 10 سیٹس نان مسلم کے لیے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور جا کر نیشنل اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ الیکٹورل پروسیس کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو براہ راست الیکشن ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ ممبرز آر الیکٹڈ تھرو ڈائریکٹ ووٹنگ یوزنگ دی فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم، یعنی عوام اپنے حلقے کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، اور جس طرح فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس میں اگر ایک دو بندوں کے درمیان مقابلہ ہے، مثال کے طور پر اے اور بی کے درمیان مقابلہ ہے، اگر اے 100 میں سے 49 ووٹس لے لے اور بی 100 میں سے 51 ووٹس لے لے، تو یہ 51 ووٹس والا جو ہوگا یہ ون کر جائے گا اسی حلقے میں، اور یہ 49 ووٹ جو ہوں گے یہ ٹریش ہو جائیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایف پی ٹی پی سسٹم۔ اگر ایک بندہ ایک ووٹ بھی دوسرے بندے سے زیادہ لے لے تو وہ بندہ کیا ہوگا کہ اسی حلقے پر ایم این اے بن سکتا ہے، وہ بندہ جیت جائے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم۔ جو امیدوار سب سے زیادہ ووٹ لے لے وہ کامیاب تصور ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی حلقے میں 4 امیدوار ہیں اور ایک کو 35% ووٹ ملتے ہیں جبکہ باقی کو کم، تو وہی جیت جائے گا، ایون اگر اسے اکثریت نہ بھی ملے ہو۔ اس طرح قواعد و ضوابط کو نافذ کرتا ہے اسمبلی کے اندر، اور اسپیکر جو ہوگا وہ غیر جانبدار ہوگا، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جو ہوگا وہ ایفیلیشن نہیں رکھے گا۔ جب اس سے عہد لیا جاتا ہے تو اس عہد میں اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بحیثیت اسپیکر آپ کسی بھی پارٹی۔ اور اس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں، تو خواتین اور اقلیتوں کی جو نشستیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پچھلے سلائیڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں کی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے
تقسیم ہوتی ہے، یہ 70 سیٹس، اسے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم ہم کہتے ہیں۔ ٹرم کی بات کر لیں تو نیشنل اسمبلی کا جو ٹرم ہوتا ہے، آئینی مدت جو ہوتا ہے وہ 5 سال ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے سفارش پر یا صدر کی منظوری سے اسے پہلے بھی تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان کی تاریخ میں کئی بار ہم دیکھیں تو کئی بار ایسے ہوا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم لیڈرشپ کی بات کر لیں تو نیشنل اسمبلی کا ایک ہوتا ہے اسپیکر۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا سربراہ ہوتا ہے اور اجلاس کی صدارت اسپیکر کرتا ہے جب آپ اجلاس کی صدارت کر رہے ہوں گے۔ اس طرح ڈپٹی اسپیکر کی اگر ہم بات کریں تو اسپیکر کی غیر موجودگی میں جو فرائض انجام دیا جاتا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہی کرتا ہے۔ ہم لیڈر آف دا ہاؤس کے بارے میں بات کر لیں تو لیڈر آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں عموماً وزیر اعظم ہی ہوتا ہے، جو کہ حکومتی پالیسیوں کو پیش کرتا ہے اسمبلی میں۔ اس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ایک عہدہ ہوتا ہے جو عموماً اپوزیشن جماعتوں کا نمائندہ ہوگا اور حکومت پر تنقید اور نگرانی کر رہا ہوگا۔ اس طرح اگر ہم فنکشنز کے بارے میں بات کر لیں تو نیشنل اسمبلی ایک لیجسلیٹو باڈی ہے جس میں قانون سازی ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی نئے قوانین پیش کرتی ہے اور منظور کرتی ہے۔ اٹ مینس کہ نیشنل اسمبلی میں اگر ایک ممبر ہے اور وہ ایک بل پاس کرنا چاہتا ہے تو وہ بل جو ہوگا وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کرے گا۔ وہ بل ٹیکس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، تعلیم، اس طرح صحت، یا اس طرح اور کسی محکمے کے بارے میں بھی وہ بل ہو سکتا ہے۔ بجٹ کی منظوری بھی نیشنل اسمبلی ہی دیتی ہے۔ حکومت ہر سال بجٹ چونکہ پیش کرتی ہے تو قومی اسمبلی اسے بحث کے بعد منظور یا مسترد کر سکتی ہے۔ یہ اختیار صرف قومی اسمبلی کو جو ہے وہ حاصل ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اگر ایک بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کو سینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر سینٹ کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جو چیئرمین ہے آف دا سینٹ وہ سیشن کو بلائے گا اور وہ اس بل پر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرے گا۔ تو پھر جب سینٹ اس بل کو پاس کرے گا تو پھر وہی بل جائے گا پریزیڈنٹ کو، تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس 10 دن ہوتے ہیں کہ اس بل کو یا پاس کر لے یا ریجیکٹ کر لے۔ لیکن عموماً ہی پاکستان میں جب سینٹ سے بھی ایک بل پاس ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ہی ایک قانون ہی یا جو ہے اس طرح امینڈمنٹ ہی لیجسلیشن میں وہ کنسیڈر ہو جاتا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ پاکستان میں موجود نہیں ہے اور 10 دن گزر جاتے ہیں تو وہ بل آٹومیٹیکلی پاس کنسیڈر تصور کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ریپرزنٹیشن کے بارے میں بات کر لیں تو اکثر عوام کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ ارکان پھر اپنے حلقوں کے مسائل نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح اوور سائٹس کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو حکومت کو جواب دہ بنایا جاتا ہے نیشنل اسمبلی کے تھرو، اور اس طرح سوال و جواب، اس طرح تحریک اور بحث کے ذریعے احتساب جو ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وزیر ہے اس سے سوال نیشنل اسمبلی میں پوچھا جا سکتا ہے اپوزیشن کی سائڈ سے۔ اس طرح کرپشن یا ناکامی پر تنقید جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہی جو ہے پارٹیاں ایک دوسرے پر کرتے ہیں، تو یہ نیشنل اسمبلی کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں سینٹ کی، جس کو ہم اپر ہاؤس یا ایوان بالا کے نام سے یاد کرتے ہیں، سینٹ کی اگر ہم انتخابی نظام کے بارے میں بات کر لیں تو سینٹ کے ارکان براہ راست عوام کے منتخب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ عوام منتخب براہ راست نہیں کرتے بلکہ صوبائی اسمبلیاں انہیں منتخب کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ چھوٹے صوبوں کو بھی برابری نمائندگی مل سکے۔ اس طرح اگر ہم بات کر لیں تو سینٹ میں جو کل نشستوں کی تعداد پہلے تھی وہ 104 تھی، 104 تھی، لیکن جب فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز کو انڈر 25 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس خیبر پختونخوا کا پارٹ قرار دیا گیا تو فاٹا کی جو ریزرو سیٹ ہے سینٹ میں وہ پھر ختم ہو گئی، اور اس طرح 96 سیٹس جو ہے ٹوٹل اب رہ چکے ہیں۔ اس طرح اگر ہم بات کر لیں تو جو صوبوں کے وائز یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایکولی بنیاد پر ہو چکا ہوتا ہے، چونکہ یہ اپر ہاؤس ہے پاکستان کے پارلیمنٹ کا۔ اس طرح اگر ہم بلوچستان کی بات کر لیں تو جنرل سیٹس بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے وہ ایکول ہے، 14 ایچ جو ہے ہر ایک صوبے کو مل چکی ہیں۔ اور اس طرح آئی سی ٹی کی اگر ہم بات کر لیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی تو جنرل سیٹس جو ہے وہ 2 ہیں اسلام آباد کی۔
اس طرح ٹیکنوکریٹ یا علماء ہوتا ہے، ٹیکنوکریٹ جو ہے ہوگا وہ حکومت کو قانونی مشورہ جو ہے وہ دے گا کسی بھی قانون پاس کرنے میں۔ تو بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب یہ بھی ایکولی ہوتے ہیں، یہ 4 سیٹس ہیں اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے ہے۔ اس طرح اگر ہم ویمن کی بارے میں بات کر لیں تو ویمن کی جو نشستیں ہوتی ہیں وہ بھی 4 ایچ پروونس اینڈ 1 allocated فار دی ICT فیڈرل کیپٹل۔ اس طرح اگر ہم نان مسلم کے بارے میں بات کر لیں تو نان مسلم کے لیے بھی ایک سیٹ جو ہے وہ ہر ایک صوبے کو دی گئی ہوتی ہے، لیکن اسلام آباد کے لیے کوئی بھی نشست جو ہے وہ نان مسلم کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر ہم بات کر لیں تو اوورال جو جنرل سیٹس ہے سینٹ کی وہ 58 ہیں، ٹیکنوکریٹس یا علماء جو ہوں گے وہ 17 ہیں اور وومن بھی 17 ہے، نان مسلم 4 ہے۔ تو اس طرح اوورال 96 جو سیٹس ہیں وہ سینٹ کی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم الیکٹورل پروسیس کے بارے میں بات کر لیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سینٹ کے ارکان عوام منتخب نہیں کرتے بلکہ عوام کے نمائندے ہی اسے منتخب کرتے ہیں۔ اٹ مینس کہ پاکستان کی جو 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں تو 4 صوبائی اسمبلی کے نمائندے ہی اپنے لیے سینیٹر کی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کی جو ٹرم ہے وہ 6 ایئر ہے۔ اٹ مینس کہ ہر 3 سال بعد جو ہوگا وہ سینٹ کا ارکان جو ہوں گے وہ ریٹائرڈ ہوں گے اور ہر 3 سال بعد ہی جو ہے سینیٹر کی جو ہے وہ الیکشن ہوتی ہے، لیکن ان کا جو دورانیہ ہے وہ 6 سال ہے۔ اس سے سینٹ ایک مستقل ادارہ رہتا ہے، کبھی مکمل ختم نہیں ہوتا۔ نیشنل اسمبلی پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو توڑ سکتا ہے۔ ابھی تو چونکہ 18 امینڈمنٹ میں یہ صدر سے اختیارات لے لیے گئے ہیں کہ وہ جب بھی چاہے تو وہ نیشنل اسمبلی کو ختم کر لے، لیکن اگر ملک میں کبھی بھی اس طرح انارکی کی صورتحال ہو گئی تو وزیر اعظم جو ہوگا وہ لیٹر لکھے گا پریزیڈنٹ کو اور وہ جو ہے پریزیڈنٹ جو ہوگا پھر نیشنل اسمبلی کو ختم کرے گا۔ اگر ہم لیڈرشپ کے بارے میں بات کر لیں تو سینٹ میں ایک چیئرمین سینٹ ہوگا جس کو ہم سینٹ کا سربراہ کہتے ہیں، اور صدر کے بعد دوسرا اہم عہدہ جو ہوگا وہ چیئرمین سینٹ کا ہی ہوگا۔ صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر بھی جو ہو وہ چیئرمین سینٹ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ڈپٹی چیئرمین ہوتا ہے جو کہ چیئرمین کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم فنکشن کے بارے میں بات کر لیں تو قومی اسمبلی سے آنے والے بلوں کا جائزہ لینا، اس طرح ترامیم کی تجویز کرنا یہ سینٹ کا کام ہے، اور سینٹ جو ہوگا وہ نیشنل اسمبلی پر جو ہے وہ نظر ثانی کرے گا، نیشنل اسمبلی کے قانون سازی پر نظر ثانی کرتا ہے۔ اس طرح اگر ہم پروونشل ریپرزنٹیشن کے بارے میں بات کر لیں کہ صوبائی مفادات کا تحفظ اس طرح جو ہے وہ سینٹ سے ہوتا ہے۔ سینٹ وفاقی نظام میں توازن برقرار رکھتا ہے، اس طرح چھوٹے صوبوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی قانون کسی صوبے کے خلاف ہو تو سینٹ اس پر اعتراض کر سکتا ہے۔ جوائنٹ سیٹنگ کی اگر ہم بات کر لیں تو اٹ مینس کہ اگر کبھی اس طرح ایک بل سامنے آ جاتا ہے جس پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اعتراض ہوتا ہے تو دونوں یہ پھر مشترکہ ایک پارلیمنٹری سیشن بلا لیتے ہیں، اور وہ نیشنل اسمبلی کے بلڈنگ میں ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا الگ الگ ہاؤسز ہیں، تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس جو ہوگا اس کو ہم پارلیمنٹری سیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ مشترکہ اجلاس جو ہے یہ کبھی نہ کبھی اس طرح بل جیسے کہ فائنانس کا بل آ جاتا ہے اور اس پر کوئی ڈیڈ لاک کی ضرورت ہو تو پھر اسی ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کے لیے پارلیمنٹری سیشن ہوتا ہے، یا اس طرح کوئی اس طرح نیشنل ایمرجنسی لگانا ہو تو اس میں بھی پارلیمنٹری سیٹنگ جو ہوگا وہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیٹنگ جو ہوگا وہ بنے گا۔ اس طرح اگر ہم ریزرو سیٹس اینڈ ریپرزنٹیشن کے بارے میں بات کر لیں تو 6 سیٹ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں اور 17 سینٹ میں وومن کے لیے، اور 10 سیٹیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں نان مسلم کے لیے رکھے ہیں۔ اب آتے ہیں چیلنجز کی جانب کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کو ایسے کون سے درپیش مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ویک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوتا ہے، ایک کمزور جو ہے ادارہ جاتی نظام ہوتا ہے، ارکان کے پاس قانون سازی کی مکمل تربیت نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہم منسٹرز دیکھتے ہیں یا ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی یا سینٹ دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈنگ نہیں کر سکتے اپنے آئین کی یا اپنے بل کی،
تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح ریسرچ یا ڈیٹا کی کمی ہوتی ہے کہ وہ اتھینٹک جو ہے ڈیٹا ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر ہے وہ پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اس طرح ہمارے ساتھ ایسے ایکسپرٹ موجود نہیں ہے کہ وہ ایسے ماڈرن پالیسی بنائیں جس کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی آ سکے اور اس کو باقاعدہ طور پر فلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ تو پالیسی سازیوں کی جو ہے وہ کمی ہے۔ نتیجہ ہم یہ نکلتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اکثر کمزور یا غیر مؤثر قوانین جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم لو اٹینڈنس کے بارے میں بات کر لیں تو کئی ارکان اجلاس میں شرکت نہیں کرتے، کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قانون سازی میں تاخیر ہوتا ہے اور عوامی مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم پولیٹیکل پولرائزیشن کے بارے میں بات کر لیں کہ جو سیاسی تقسیم ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلافات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹائملی، اور اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوتا ہے، واک آؤٹ اور بائیکاٹ، یہ سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو قانون سازی کا عمل ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں پاتا۔ اس طرح اگر ہم لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بات کر لیں تو احتساب کی کمی جو ہے پاکستان میں دیکھنے کو زیادہ ملے گی۔ ارکان کی کارکردگی کو جھانچنے کا کوئی مضبوط نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے، عوام کو مکمل معلومات مہیا نہیں کی جاتی، نہ جو ہے مکمل معلومات ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نمائندے جو عوام کے ریپرزنٹیٹر ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ تو یہ تھا آپ کا لیکچر۔ سو اف یو ہیو اینی query regarding this lecture, so you may please ask me in comment box. Thank you.